بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضح رہے کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن حدیث میں زنا کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے اور زنا کرنے والوں کے بارے میں سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی ہیں اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کے وقت مومن نہیں رہتا، شراب پینے والا شراب پینے کے وقت مومن نہیں رہتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنے ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر دریافت فرمایا، کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بیٹے کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنے بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی، اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ نیز واضح رہے کہ ہر گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری سے اعراض ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان دنیا و آخرت میں کہیں چین و سکون نہیں پا سکتا۔ گناہ کرنے والے کی زندگی تلخ کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ترجمہ، اور جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے قیامت سے پہلے دنیا میں قبر اور تنگی کا جینا ہوگا۔ دنیا اور آخرت میں چین و سکون پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس پالنے والے خالق و مالک کی نافرمانی چھوڑ کر اپنی پوری زندگی اس کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری جائے۔ پھر اللہ پاک اپنے بندے کو پاکیزہ اور باطلطف زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں خوب اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کا صاحب ایمان ہو، کیونکہ کافر کے اعمال صالح مقبول نہیں، تو ہم اس شخص کو دنیا میں تو بالطف زندگی دیں گے اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے عوض ان کا اجر دیں گے۔ دین اسلام میں مایوسی بالکل نہیں ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن بہترین یہ ہے وہ شخص جو گناہ کر کے اس پر قائم نہ رہے بلکہ فوراً توبہ کر کے اللہ پاک سے معافی مانگ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بنی آدم انسان بہت زیادہ خطا کار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین خطا کار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، زنا سے بچو، اس لیے کہ اس میں 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کے 3 نقصانات یہ ہیں، زنا کرنے والے کی چہرے کی رونق ختم ہو جانا، مسلسل غربت، عمر کا کم ہو جانا۔ آخرت میں پیش آنے والی 3 چیزیں یہ ہیں، اللہ کی ناراضگی، برا حساب و کتاب، دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا۔ زنا سے چہرے بے رونق اور بے نور ہو جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ زنا کرنے والوں کو دنیا میں سخت ذلت و رسوائی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جن میں پہلی سزا یہ کہ زنا کرنے والے کے چہروں کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور ان کے چہروں سے ہمیشہ ذلت و خواری کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ ضرور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے چہرے کو سیدھا رکھو، ورنہ تمہارے چہروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ زنا سے فکر و فاقہ اور مسکنت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حکمران ظلم کریں تو آسمان سوکھ جاتا ہے، جب زکوٰۃ روک لی جائے تو مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں، جب زنا کاری پھیل جائے تو فکر و فاقی اور مسکنت عام ہو جاتی ہے، اور جب ذمہ توڑے جانے لگے تو کافروں کا غلبہ ہو دیا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرے کی فضگی کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان کی عزت و نفس اور روح کی طہارت باقی رکھنا اور اچھے نسل کے لوگوں کو
ملاوٹ کی غلاظت سے محفوظ رکھنا زنا کے حرام ہونے کی حکمت ہے۔ عبرانی کی ایک صحیح روایت ہے کہ ابو العاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی مصیبت زدہ جو دعا کرے اور اس کی مصیبت دور کر دی جائے۔ یعنی آدھی رات کے بعد دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے، سوائے زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی ہے۔ زانیہ عورت جو زنا کے ذریعے مرد کا دل بہلاتی ہے، پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا کہ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے۔ پھر اس طرح زانی کو دنیا میں اللہ کی طرف سے سزا مل کر رہتی ہے، یعنی یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور دنیا میں دے دی جاتی ہے۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی بات نہ ماننا۔ اب یہ کہ جو شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی زنا جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا ایمان کیسے رخصت ہوتا ہے کہ اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، ایک نہیں کئی جھوٹ بولتا ہے۔ اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے کی بدبو سے فرشتے اس سے کئی میل دور چلے جاتے ہیں، اس انسان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہٹ جاتی ہے اور وہ شخص ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان پر طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنا اللہ کے غضب اور غصے کو بھڑکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں سے غصے کی وجہ سے بات نہیں کریں گے اور نہ ہی جنت میں داخل ہونے کے لیے پاس کریں گے۔ حضرت ابو معاویہ حدیث کے راوی نے کہا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم فرمائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹا حکمران، تیسرا متکبر فقیر۔ پھر اس طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں موتیں بہت ہونے لگتی ہیں، موت کی کثرت ہو جاتی ہے، قتل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھر اس طرح کسی بھی غیر حاضر شخص کی بیوی سے زنا کرنے والا شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک سام مسلط کر دیں گے۔ یعنی کسی عورت کا شوہر کہیں گیا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ شوہر بیوی کا محافظ ہوتا ہے، اور اب اگر اکیلی ہے تو اس کو اکیلا پا کر کسی نے اس کے ساتھ اگر برائی کی، ایسا شخص قیامت کے دن اس انجام سے دوچار ہوگا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیر حاضر آدمی کی بیوی کے بستر پر آ کر بیٹھتا ہے، اس کا انجام اس شخص جیسا ہے جسے قیامت کے روز زہریلے سانپوں میں سے ایک سانپ ڈسے گا۔ پھر ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنے کا عذاب یا اس کی سزا کسی بھی دوسری عورت کے سزا کرنے سے 10 گنا زیادہ ہے، کیونکہ ہمسایوں کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے آپ سے عرض کی، یہ تو واقعی بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے پھر پوچھا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، تو اپنی اولاد کو اس اندیشے سے قتل کر دے کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہوگی۔ وہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، پھر یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے گناہوں سے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں بتایا، وہ شرک اکبر ہے جسے اللہ تعالیٰ صرف توبہ ہی سے بخشتا ہے۔ اگر شرک اکبر کا مرتکب مر گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بچے کو اف خوف سے مار دے کہ وہ اس کے ساتھ اس کے کھانے میں شریک ہوگا۔ چنانچہ کسی ایسی جان کو مار دینا جسے اللہ نے حرام کیا ہو، اس کا مرتبہ بڑے گناہوں میں دوسرا ہے گناہ، اور اس کی سزا اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ مقتول قاتل کا رحمی رشتہ دار اور یہ اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ قتل کا مقصد مقتول کو اللہ کے اس رزق سے محروم کرنا ہو جسے اللہ نے قاتل کے ہاتھ پر جاری فرمایا۔ پھر یہ کہ آدمی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے، کبیرہ گناہوں میں تیسرا اور درجہ زنا کا ہے، اس کا گناہ اور بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، جبکہ جس عورت سے زنا کیا جائے وہ ہمسائے کی بیوی ہو جس کے ساتھ شریعت نے حسن سلوک، نیکی اور اچھی صحبت کی نصیحت کی ہے۔ حضرت مقداد کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا، زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کی، زنا کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، لہذا وہ قیامت تک حرام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ایک آدمی 10 عورتوں سے زنا کرے تو یہ گناہ اس سے کم ہے، آدمی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ ہمسائے کی بیوی سے زنا ایک تو حق ہمسائیگی پامال ہوتا ہے، اس کے علاوہ وجہ یہ اس کو زیادہ برا کہا گیا ہے، اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، ساتھ گھر ہوتے ہیں تو سارے راز معلوم ہوتے ہیں کہ کس دن کون اکیلا ہے، کون گھر میں ہے یا نہیں۔ پھر اس طرح تانگ جھانک کے مواقع بھی ہوتے ہیں اور کئی طرح کی خرابیاں اس میں آ جاتی ہیں۔
किसी भी वक्त दिमागी सुकून में नहीं रहता, इंसान एक खौफ का शिकार रहता है। नाज़रीन, क्या आपको पता है आखिरत में ऐसे शख्स का अंजाम क्या है? किसी को मालूम है कि जो दुनिया में ज़िना करता है, क़यामत के दिन उसका अंजाम क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज के मौके पर जब आपने जिब्राइल से पूछा कि जो मनाज़र आपने मुझे दिखाए हैं उनमें सबसे पहले जिस शख्स पर आपका गुजर हुआ उसके जबड़े, नथने और आंखें गरी तक लोहे के आरे से चीरी जा रही थी, तो ये कौन था? तो बताया गया ये वो शख्स था जो सुबह के बाद घर से निकलता, झूठी झूठी खबरें घड़ता, जो आनन फानन सारी दुनिया में फैल जाती। अब तो मीडिया के जरिए एक झूठ पूरी दुनिया में करोड़ मरतबा मल्टीप्लाई हो जाता है, और नंगे मर्द और औरतें जो आपने तंदूर में जलते देखे, कितना टाइट होता है बुज़दानी मर्द और औरतें थी, यानी दुनिया में ज़िना करने वाले मर्द और औरतें उस तंदूर के अंदर आग में जल रहे थे। और तीसरा शख्स जो खून की नदी में गोते खा रहा था, हमने देखा, जिसके मुंह में बार बार पत्थर डाले जा रहे थे, वो शख्स जो दुनिया में सूद खाता था। अब देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है, ये एक ऐसी खराबी है जिसको अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस मुसलमान माशरे में आज़ादी के नाम पर खराबी भी नहीं समझा जाता। एक वक्त था कि जब उसे बहुत ही बड़ी बुराई समझा जाता था, और कोई शख्स अगर ऐसी बुराई के करीब से भटकता तो उसे ज़िल्लत की निगाह से देखा जाता था, उसे ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब आप देखते हैं कि अमूमन लोग उसको बुरा नहीं समझते, और ये अब मामूली समझते हैं और कहते हैं अच्छा कर लिया तो गलत काम, तौबा कर लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि तौबा करने की मोहलत ही ना मिली तो क्या करेंगे, अल्लाह ने तौबा की तौफीक ना दी तो क्या करेंगे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खातून आई और कहने लगी, मुझसे गुनाह हो गया है, मेरे पेट में नाजायज़ बच्चा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कैसे मान लूँ कि तूने बदकारी की है? पर उस खातून में एहसास गुनाह बड़ा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ और बच्चा पौधा पैदा होने के बाद फिर आना। फूल जैसा बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा गोद में लिए आ गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गलती तेरी है, बच्चे की नहीं, वापस जा, उसे दूध पिलाओ। जब रोटी खाने लगे तब आ जाना। सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कहते हैं, जब 2 साल बाद आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था। जब आई तो रोने लगी और कहा कि ए महबूब खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी रात मुझे नींद नहीं आती, ये गुनाह छुपता है और मुझे परेशान करता है, और आज अगर मर गई तो अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगी? नज़र करम फरमाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा एक साहबी को दे दो और उसे कहो कि उसकी अपने बच्चों की तरह परवरिश करना। फिर फरमाया, इस खातून को बाहर ले जाओ और पत्थर मार मार कर संसार कर दो यहाँ तक कि वो इंतकाल कर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबियात की ड्यूटी लगाई और फरमाया कि उसे उठाओ, गुस्ल भी दो, कफन भी पहना, और जब ये काम हो गया तो हुक्म हुआ कि सफ़े सीधी करो, मैं खुद इसका जनाजा पढ़ाऊंगा। साहबा कराम ने कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका जनाजा मुआज़ल्ला। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस खातून को मुआशरे से काटा नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने उसका गुनाह देखा है मगर उसका एहसास नहीं देखा, उसकी तौबा का अंदाज नहीं देखा, उसकी तड़प नहीं देखी, बारगाह खुदा में सरखरू होने का जज्बा नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने इतनी आला तौबा की है, अगर सारी उम्मत में बांट दो तो अल्लाह सब की बख्शिश फरमा दे। एक नौजवान साहबी हज़रत माइज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से जानते थे, उनकी शादी मदीना मुनव्वरा में हुई थी। उन्हें एक दिन शैतान ने उनको फैलाया फिसलाया, उनको एक अंसार की लोनी पर माइल कर दिया और राह हक़ से हटाने की कोशिश की। माइज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शैतान के जाल में फंसे और इस लोनी को तन्हाई में ले गए। अब ये दोनों थे और तीसरा उनमें शैतान था। वो बुराई को उन दोनों के लिए नहायत पुरकशिश और खूबसूरत बनाकर पेश कर रहा था। वो दोनों बहक गए और जवानी की तुग़यानी का शिकार हो गए। जब माइज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने जुर्म से फारिग हुए तो शैतान ने उनका साथ छोड़ दिया। अब वो फूट फूट कर रोने लगे और अपने नफ्स का मुहासबा करने लगे और अपने आप को मलामत करने लगे। गुनाह की आग उनकी दिलों को जलाने लगी। वो बेकरार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए। एहसास गुनाह इसे तड़पाने लगा। कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे एक गुनाह हो गया है, यानी ज़िना हो गया है, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया। वो दूसरी जानिब आ गए, बोले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शैतान के झांसे में आ गया, ज़िना कर बैठा, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझ पर अफसोस है, वापस चला जा और अल्लाह ताला से अपने गुनाह की माफ़ी मांग। वो और तौबा कर ले। वो थोड़ी देर बाद फिर आ गया। गुनाह की आग ने उसका आराम छीन लिया। वो सब्र ना कर सका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में हुक्म दिया कि इसे यहाँ से निकाल दो। उसे निकाल दिया गया। वो चौथी मरतबा फिर चलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, क्या दीवाना है? लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो इसमें ऐसा कोई मर्ज नहीं पाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद उसने शराब पी हुई है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। एक आदमी खड़ा हुआ, उसने माइज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मुंह सूंघा, उसे शराब की बू महसूस नहीं हुई।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुझे पता है ज़िना किसे कहते हैं? उसने कहा जी हाँ, मैं एक औरत के साथ इस तरह हराम कारी का इर्तिकाब कर बैठा हूँ जैसे एक आदमी हलाल तरीके से अपनी बीवी के पास जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अब इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफ्तीश मुकम्मल करवाई, जुर्म साबित होने पर हद जारी फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और उसे संसार कर दिया गया। जब उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई, उसे दफन कर दिया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आदमियों के पास से गुजरे। वो आपस में बातें कर रहे थे कि देखो उस आदमी ने पर अल्लाह ने पर्दा डाला था, लेकिन उसने अपने आप को खुद ही हलाकत में डाल दिया, हत्ता कि उसे पत्थर मार कर यूं हला कर दिया गया जैसे कुत्ते मार दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। फिर थोड़ा सा आगे चले, एक मुर्दा गधा पड़ा हुआ था, उसे धूप ने जला दिया था और वो फूल गया था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गधे को देखा तो पूछा फला फला आदमी किधर हैं? वो दोनों बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जहाँ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उतरो और उस गधे का गोश्त खाओ। वो हैरान होकर बोले अल्लाह के नबी भला इसे कौन खा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी अभी जो तुम अपने भाई की इज्जत पामाल कर रहे थे वो इस गधे को खाने से भी ज़्यादा बदतर है। माइज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसी सच्ची तौबा की है, अगर ये तौबा उम्मत के माबैन तकसीम कर दी जाए तो उन्हें काफ़ी हो जाए। मुझे उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो इस वक्त जन्नत की नहरों में गोते लगा रहा है। अल्लाह पाक हमें हर बुरे अमल से बचाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।